ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک یا ٹی وی پر ہر جگہ اس وقت کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا ہی زیر بحث ہے، کیونکہ وہ بیانیہ جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ہمارا رزلٹ راتوں رات تبدیل ہوئے، اس کی تصدیق لیاقت علی چٹھا نے کر دی ہے، جس کی تفصیل کوئی یوں ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انتخابی بے ضابطگیوں پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 8 فروری کی شب راولپنڈی سے 13 لوگوں کو جتوایا اور ہارے ہوئے امیدواران کو 50-50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا۔ میں نے راولپنڈی ڈویژن میں ناانصافی کی ہے، پریشر کی وجہ سے آج صبح فجر کی نماز کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کی، پھر سوچا حرام موت کیوں مروں، کیوں نہ سب کچھ عوام کے سامنے رکھوں۔ لیاقت علی چٹھا کا مزید کہنا ہے کہ مجھے راولپنڈی کچہری چوک میں پھانسی دے دینی چاہیے۔ میں راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ ملک کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا گیا وہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں اور مجھے ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر کو بھی سزائیں دی جائیں۔ آپ نے مزید کہا کہ ہم نے راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا۔ اپنے ماتحت ریٹرننگ افسران سے معذرت چاہتا ہوں۔ جب میں نے انہیں کہا آپ نے غلط کام کرنا ہے تو وہ بیچارے رو رہے تھے، میرے ماتحت یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیاقت علی چٹھا نے مزید کہا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر دھاندلی کے اس جرم میں شریک ہیں۔ دوسری جانب لیاقت علی چٹھا کے اس بیان پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھ پر الیکشن میں دھاندلی کے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، جن میں نہ صداقت ہے اور نہ سچائی۔ الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے، الزامات لگانا ان کا حق ہے، مگر اس کے ساتھ ثبوت بھی ہونے چاہیے، اور الزام لگانے والے کمشنر پنڈی نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ میری کمشنر راولپنڈی سے انتخابات کے معاملے پر کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، انہوں نے میرا نام لے کر جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈویژن کا کمشنر نہ تو آر او یا پریزائڈنگ افیسر ہوتا ہے اور نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد سے جلد انکوائری کرائے گا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزام کے بعد ان کے زیر انتظام الیکشن کرانے والے تمام اضلاع کے ڈپٹی ریٹرننگ افسران DROز نے دھاندلی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے انتخابات قواعد اور الیکشن ایکٹ کے تحت شفاف اور حلف کے تحت کرائے ہیں، ہمارے اوپر کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد پنجاب حکومت نے کمشنر راولپنڈی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ DG راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد سیف انور کو کمشنر راولپنڈی کا اضافی چارج سونپ دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا اور تمام حقائق قوم کے سامنے بھی لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ راولپنڈی میں شام تک جیتنے والے تمام امیدواران جن کا تعلق PTI سے تھا، وہ اچانک فجر تک ہار کیسے گئے؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب قوم کو درکار تھا۔ پھر اچانک کمشنر راولپنڈی پنڈی اسٹیڈیم نمودار ہوئے اور انہوں نے سارے معاملے کو بیان کر دیا اور الزام چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے سر تھوپ دیا اور قوم کو حیران کر دیا۔ ان کے الزام میں کتنی صداقت ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر ان کے الزامات میں یہ بات تو واضح نظر آتی ہے اور ثابت شدہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، کیونکہ ان کی بات کی تصدیق فارم 45 کرتے ہیں، کیونکہ فارم 45 کے تحت PTI راولپنڈی تو دور پورے پاکستان میں بے شمار مقامات پر جیتی ہوئی ہے۔ کمشنر راولپنڈی کا الزام ہے کہ اس ساری سازش میں چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں۔ اس کا فیصلہ تو ثبوت سے ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہو سکتا ہے کہ وہ ادھورا سچ بول رہے ہوں یا جھوٹ بول رہے ہوں۔ اس ساری بات کا فیصلہ تو انکوائری ہی سے ہوگا، جو نہ جانے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔